السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت 5ویں کی اردو کتاب کا سبق نمبر 11 جس کا عنوان ہمارا باغیچہ ہے، یہ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ سبق جو ہے یہ بک 4 کا پہلا چیپٹر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہمارا باغیچہ ہے۔ ہمارا کے لفظی معنی تو سارے جانتے ہیں۔ باغیچہ لفظ باغ جا سے نکلا ہے، باغ اور جا سے نکلا ہوا ہے، جس کے معنی جو ہیں وہ چھوٹا سا باغ کے ہیں، جہاں پر ہم مختلف قسم کے پھول پیڑ پودے لگاتے ہیں۔ اس مضمون میں پیڑ پودوں کی جو ضرورت ہے ہماری زندگی میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور ان کی دیکھ بھال کس طرح سے ہوتی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک مکالمہ ہے جہاں پر ابا جان اور اس کے بیٹے کے بیچ میں بات چیت ہوتی ہے اور ان کے جو والد صاحب ہیں بچے کے، وہ اس کو پیڑ پودوں کی اہمیت اور ان کی دیکھ بھال جو ہے کیسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں سمجھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ ابا جان کو قسم قسم کے پھولوں کے پودے اور درختوں کے لگانے اور ان کی خدمت کرنے کا بہت شوق ہے، اور اپنے اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے گھر کے سامنے ہی ایک باغیچہ لگایا ہے۔ اس باغیچہ میں قسم قسم کے پھولوں کے پودے لگے ہیں، انہی میں گلاب کے پھولوں کے بھی کئی قسم کے پودے لگے ہیں۔ پھولوں کی خوشبو سے باغیچہ مہک جاتا ہے، رنگ برنگے پھولوں کی وجہ سے باغیچہ بڑا خوبصورت اور بھلا لگتا ہے۔ ابا جان کا سارا ہی وقت باغیچہ کی دیکھ ریکھ اور پودوں کی خدمت میں گزر جاتا ہے۔ وہ کبھی پانی دیتے ہیں، کبھی کھاد لگاتے ہیں، تو کبھی کھرپا لے کر زمین کی نرائی کرتے ہیں۔ ابا جان نے کچھ دن پہلے اس باغیچہ میں ایک نیم کا پودا بھی لگایا ہے۔ میں نے ایک دن ابا جان سے پوچھا، نیم کا یہ پودا کب تک سایہ دینے لگے گا؟ ابا جان نے بتایا، یہ ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو سایہ دینے لگے گا۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ ننھے ننھے پودے کیسے بڑھتے اور بڑے ہوتے ہیں؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف کو بیٹھ کر بتانا شروع کیا۔ میں ابا جان کی باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہم پیڑ کو پانی دیتے یا کھاد لگاتے ہیں تو کھاد اور مٹی کے جو حصے ہوتے ہیں پانی کے ساتھ مل کر شاخوں کے ذریعے پیڑوں کے پتوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ پیڑ پودے جڑ سے لے کر پتوں تک اپنی خوراک حاصل کر لیتے ہیں۔ میں نے ابا جان سے پھر معلوم کیا، یہ ساری خوراک پتوں تک کیوں کر پہنچتی ہے، یعنی کہ کیسے پہنچتی ہے؟ انہوں نے کہا، بیٹے، پتوں میں پہنچ کر جذب کیے گئے اجزاء میں ایک خاص عمل ہوتا ہے۔ پتیاں ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس جذب کر لیتی ہیں اور آکسیجن ہوا میں چھوڑ دیتی ہیں۔ پتوں میں پہلے سے موجود کاربن مٹی کے اجزاء کو کارآمد بنا دیتا ہے۔ اس طرح پیڑ کو اس کی غذا ملنے لگتی ہے، لیکن اس تمام عمل میں دھوپ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب تم سمجھے، پیڑ پودوں کی نشو و نما کے لیے 4 چیزیں پانی، ہوا، کھاد اور دھوپ جو ہیں ضروری ہیں۔ اب یہ بھی سمجھو کہ پودوں کے ذریعے چھوڑی گئی آکسیجن ہمارے لیے نہایت مفید ہے، یعنی کہ فائدہ مند ہے۔ ہماری سانس کے ذریعے پر آکسیجن ہمارے خون میں مل جاتی ہے اور ہم اپنے اندر کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس عمل سے ہوا آلودہ ہو جاتی ہے یعنی کہ گندی ہو جاتی ہے۔ پیڑ قدرتی طور پر ہوا کی اس آلودگی کو صاف کرتے ہیں، یعنی کہ پیڑ پودے جو ہے وہ ہوا کو گندا ہونے سے بھی بچاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے جو ہیں وہ ہمیں پیڑوں سے ملتے رہتے ہیں۔ تو اب اس کے سوال دیکھ لیتے ہیں ہم۔ پہلے سوال سے پہلے یہاں پہ الفاظ معنی ہیں۔ باغیچہ یعنی کہ چھوٹا سا باغیچہ، قسم قسم یعنی طرح طرح کے، مہک، خوشبو، نرائی، کھرپے سے زمین کو نرم کرنا یعنی کہ چھوٹی چھوٹی گھاس ہوتی ہے اس کو نکالنا اور زمین کو وہ تھوڑا تھوڑا کھود کے اس کو نرم کرنا۔ اجزاء، حصے، عمل، کام، نشو و نما، بڑھنا یا پروان چڑھنا، آلودہ، خراب یا گندی، جذب
ہوتا ہے کھینچنا، ٹھیک ہے۔ اب سوال لات کے جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، ابا جان کو کس چیز کا شوق تھا؟ تو اس کا جواب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابا جان کو پھول، پودے اور درخت لگانے اور ان کی خدمت کرنے کا شوق تھا۔ یہ ہو گیا ہمارا ایک کوشچن، ہم نے سبق بھی پڑھ لیا، الفاظ معنی بھی کر لی، اور ایک کوشچن بھی ہم نے کر لیا اس کا۔ تو اگلے کوشچن جو ہے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔